अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज 3 खबरों के हवाले से बात होगी। एक तो जी आइनी बेंचेस परसों से समात शुरू कर रहे हैं जी। 14 और 15 तारीख को पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो समात शुरू हो रही है। आइनी बेंचेस बन गए हैं। जस्टिस आयशा मलिक के अलावा जो है वो 6 रुकनी बेंच समात करेगा, और उस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये आपको बताएंगे। दूसरा जनाब, लाहौर में स्मोक की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है, सांस जहरीली हो चुकी है। वहाँ पर जनाब शादी पे 3 महीने के लिए पाबंदी लगाई जाने का परगौर किया जा रहा है। 3 महीने के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शादी पर पाबंदी लगाने की पंजाब हुकूमत गौर कर रही है। इसका क्या होगा, इस हवाले से भी हम आज बात करेंगे। और इसके अलावा पेशावर में पुलिस वालों का कातिल, 85 पुलिस वालों का कातिल एक पुलिस वाला ही निकला, और मोहम्मद वली उसको गिरफ़्तार किया गया। उसकी क्या कहानी है ये भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जनाब, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना आप पे वाजिब है, और इस वीडियो को शेयर करना भी ज़रूरी है। अच्छा जी, सबसे पहले आते हैं आइनी बेंचेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट आ गया वो शहकार जिसका इंतज़ार था, सबको इंतज़ार था कि आइनी बेंचेस कब से बनेंगे, कब काम शुरू करेंगे। आइनी बेंचेस के लिए 7 जजेस का पैनल तो मखसूस हो गया था, लेकिन बेंच बने नहीं थे। बेंच बनना भी ज़रूरी होता है कि उसमें 6 अरकान, 5 अरकान पर मुश्तमिल, कम से कम 5 अरकान पर मुश्तमिल बेंच की तश्कील होनी चाहिए। तो आज पहली दफ़ा आइनी अदालत के हवाले से, आइनी बेंच के हवाले से जो कमेटी है उसकी इजलास हुआ है। 3 जजेस जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल मंदोखेल, उन्होंने आज, एक ने फ़ोन पे शिरकत की, बाकी सारे मौजूद थे, और उन्होंने तय किया कि जी 14 और 15 तारीख को समात हो जाएगी। मुकदमात कल बताए जाएंगे कौन कौन से हैं। पहले पुराने मुकदमात सुने जाएंगे, फिर नए मुकदमात। गोया कि ये जो 14 ये जो नशिस्तों वाला केस है, मखसूस नशिस्तों का केस है, कि ये फ़ैसला होना है कि हुकूमत को 2 तो अक्सरियत मिलेगी या नहीं मिलेगी। मखसूस नशिस्तों का जो केस आया था जिसमें 8 रुकनी बेंच ने अक्सरियती फ़ैसला दिया था और सीटें पीटीआई को दी थी, अब उस पर नज़रसानी 20 समात होनी है, वो भी ये केस इसमें आएगा। 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से केसेस भी आएंगे। तो गोया इन्होंने ये तय कर लिया कि अब ये होगा। जस्टिस आयशा मलिक मौजूद नहीं होंगी, परसों आज बताया गया। उनकी अदम मौजूदगी में 6 रुकनी बेंच हो गए, जो पूरे 6 रुकन हैं। आइनी बेंच के लिए 7 अरकान थे, उसमें आयशा मलिक को हटा दिया गया। जस्टिस मुसर्रत अली, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, ये सब अरकान, अमीनुद्दीन, जस्टिस अमीनुद्दीन, ये सब जनाब इसमें शरीक होंगे। और समात इसकी शुरू हो जाएगी। कल ये तय हो जाएगा कि कौन कौन सा केसेस, कॉज लिस्ट जारी हो जाएगी कल। आज ये जारी नहीं हुई बाकी, लेकिन तय हो गया। तो ये जो इंतज़ार था कि जी सुप्रीम कोर्ट में अभी तो सिर्फ 2 मरले 5 मरले के ज़मीनों के तनाज़े, किसी के कत्ल का मुकदमा या किसी आम आदमी के मुकदमात ही सिर्फ समात हो रही थी। जो आइनी नौयत के केसेस थे, कानूनी नौयत के केसेस थे, उनकी समात पेंडिंग थी। अब जनाब वो उस समात के हवाले से अब पेशरफ्त हुई है और आज तय हो गया। और मैं आपको बताऊं कि ये जो आइनी अदालत है, इस आइनी अदालत की ताकत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अब ज़्यादा होगी, इस आइनी बेंच की ताकत, क्योंकि ये सारे केसेस सुन सकता है, वो सारे केसेस नहीं सुन सकते। जैसे समीनुद्दीन जनाब, इनकी अपनी अदालत होगी, इनके अपने चीफ जस्टिस इनके भी अंडर हैं, ये उनको भी हदायत जारी कर सकते हैं। फिर इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अपनी जजेस कमेटी है जो 3 रुकनी, वो तय करती है। गोया सारा कुछ तकरीबन आइनी अदालत वाला है। तो ये बड़ी पावरफुल अदालत जो लगने जा रही है, और ये पावरफुल अदालत जनाब हुकूमत ने बनाई है, हुकूमती अक्सरियत के साथ बनी है जुडिशल कमीशन में। तो हुकूमत को होगी कि यहाँ से कोई ख़िलाफ़ फैसला नहीं आएगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन ये एक अदालत ने अब काम शुरू कर देना है। इसी हफ्ते आइनी अदालत यानी आइनी बेंच काम शुरू कर देगा। ये ख़बर थी जो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। दूसरी ख़बर जनाब बड़ी तशवीशनाक है, और वो है जी लाहौर में स्मोक की सिचुएशन। आपको पता ही है स्मोक ने क्या हालात बर्पा कर रखे हैं, और ज़िंदगी अजीरन है। स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई हैं, रात को 8 बजे बाज़ार बंद करने का हुक्म है। मज़ीद गाड़ियों के हवाले से क्रैक डाउन हो रहा है कि जी ये गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त नहीं चल सकती। सूरत हाल बहुत ख़राब है। इस दौरान सूरत हाल इतनी ख़राब है कि फ़ज़ाई इंडेक्स पर लाहौर का जो स्कोर है वो 770 है। 300 से ऊपर स्कोर मुश्किल, ख़तरनाक होता है। 770 है वहाँ पे, तो आप, कोई कहते हैं कि 1 साल अगर लाहौर में आप जिए, इस हालात में रहें, तो आपकी ज़िंदगी 7 साल कम हो सकती है। वो इस तरीके से कि मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो रही है। ज़ाहिर आपको नुकसानात इतने होंगे, आप इतने सिगरेट पीने के बराबर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, घर के अंदर भी आपको स्मोक आ रही है, ये बड़ा अजाब है। इस हवाले से जनाब आज एक तो बिलावल भुट्टो ने बड़ा कंट्रोवर्शियल ट्वीट किया है, जिसकी वजह से बड़ी तनकीद हो रही है सोशल मीडिया पे। उन्होंने जनाब कहा है, उन्होंने इंडेक्स के स्कोर सारे शेयर करके, कराची जिसमें सबसे कम स्कोर है,
اس کو شیئر کر کے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کراچی میں شفٹ ہو جاؤ، یعنی کہ وہ باقی سارے شہروں کا مذاق اڑا رہے ہیں اسموک کی وجہ سے. حالانکہ کراچی میں اگر اسموک کم ہے تو اس میں بلاول بھٹو صاحب کا کیا کمال ہے، ذرا یہ بھی بتا دیں. اور پیپلز پارٹی کی گورننس کا کمال ہے تو یہ بھی بتا دیں. سوشل میڈیا پہ تو لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. کسی نے لکھا ہے کہ جی ہاں کراچی میں آ جائیں اور لٹوا لیں اپنے آپ کو اور گولی کھا لیں اور وہاں پہ جو ڈکیتی کی واردات ہیں اس کا حصہ بن جائیں. کسی نے ان کو کہا کہ یہ تو آپ کی جو گرافکس ہیں یہ ایڈیٹڈ ہیں، جس نے آپ کو یہ اسکرین شاٹ دیا وہ آپ کا دشمن ہے. تو گویا وہ کر کے پھنس گئے ہیں. میرا خیال ہے آپ ان کی وضاحت آئے گی، کیونکہ پاکستان کے سارے شہر آپ کے ہیں اور اسموک کا مذاق اڑا رہے ہیں جو کہ قدرتی ایک قسم کی آفت ہے. مین میڈ اتنی نہیں ہے مین میڈ، لیکن حکومت فوری طور پہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. حکومت اس کا کیا کر سکتی ہے یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لاہور میں اب حکومت نے کہا ہے، مریم اورنگزیب جو کہ منسٹر ہیں اسی چیز کی، انہوں نے کہا ہے کہ جی عدالت کو جا کے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے ان کے بہاف پہ کہا ہے کہ جی آئندہ سال سے شہریوں کو اب پابند کر دیا جائے گا کہ وہ اکتوبر سے دسمبر تک شادیاں نہ رکھیں. یعنی شادی، اور پابند کرنے کا مطلب ہے شادی پہ پابندی لگا دی جائے، اکتوبر نومبر دسمبر میں شادی آپ نہ رکھیں. حالانکہ یہی موسم اچھے موسم ہوتے ہیں گرم شہروں میں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، کہ اس میں شادی کی جائے. ٹھنڈے علاقے جو ہمارے مری وغیرہ ہیں وہاں تو جون جولائی میں شادیاں ہوتی ہیں، لیکن ادھر جو شادیاں ہوتی ہیں گرم علاقوں میں وہاں ہوتی سردیوں میں، تاکہ وہ موسم معتدل سا ہو. شادی کرتے ہوئے جو باراتی ہیں، جو باقی لوگ ہیں، ایونٹ اچھے طریقے سے پلان ہو جائے. یہ سارا اب پابندی لگا دی جائے گی. اگر 3 مہینے تو یار دلہا دلہن کا کیا قصور ہے، براتیوں کا کیا قصور ہے، شادی کرنے والوں کا کیا قصور ہے. اب آپ دیکھیں، ہم سوچتے تھے کہ کلائمیٹ یار یہ تو امیروں کے مسئلے ہیں، ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اب آپ بتائیں ذرا، یہ امیروں کا مسئلہ ہے کہ اب آپ کے گھر گھر میں آپ کو صاف سانس نہیں مل رہی. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک عذاب پاکستان پہ آ چکا ہے. اور عدالت میں آج پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ حکومت نے سابق حکومتوں سے عدالت میں ریمارکس دیے کہ اچھے کام کیے ہیں، پالیسی اچھی ہے، باقی اضلاع میں بھی عمل درآمد ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں کاشتکاروں میں سپر سیڈر تقسیم کرنا حکومت کا اچھا قدم ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ پوری دنیا میں دکانیں شام 5 بجے بند ہوتی ہیں، لیکن یہاں رواج ہے کہ صبح نکلتے ہی رات تک گھومتے ہیں. عدالت نے باور کیا کہ حکومت چاہے تو ون ڈش کے ساتھ شادیوں میں یہ ایک فنکشن کی بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے. وہ یعنی عدالت نے سجیسٹ کیا کہ حکومت جو ہے وہ شادیوں پہ ون ڈش کی پابندی تو لگا ہی رہی ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ مہندی تو مایوں اور تیل اور ابٹن اور شاور یہ سب ختم کریں اور ایک فنکشن ہو سیدھا سیدھا جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا اور وہ کریں. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ کس حد تک یعنی کہ آپ پریشان کن ہو چکا ہے یہ معاملہ اسموک کا. میں آج پڑھ رہا تھا بی بی سی پہ ایک آرٹیکل کہ یہ لندن اور بیجنگ میں بھی یہ مسئلہ اسموک کا رہا ہے. یہ پہلا اسلام آباد نہیں، انہوں نے کیسے قابو پایا. یہ ایک لانگ ٹرم کام ہونا پڑے گا. ظاہر ہے ایک تو آگ لگانا جو فصلوں کے بعد سب سے بڑا تو یہ فیکٹر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دھواں بنتا ہے، دھوئیں میں بہت سارے پارٹیکلز بنتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں. یہ آگ لگانے والا کام بند کرنا چاہیے. اس کے لیے ایسی مشینیں ہوں کہ جس وقت وہ کٹائی ہو رہی ہو اسی وقت اس فصل کو بھی ٹھکانے لگا دیا جو اس کا ویسٹ ہے، جس کو بعد میں کسان جو ہے آگ لگا کے چھکانے لگاتے ہیں، وہ ختم کیا جائے. دوسرا جو بڑی ہیوی ڈیزل والی گاڑیاں ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے، گاڑیوں کی ٹریفک کو کنٹرول کیا جائے. جو چمنیاں، جو کوئلے کی چیزیں ہیں ان کے دھوئیں کو کم کیا جائے. اور یہ سارا کچھ حکومتیں کر چکی ہیں. لندن میں یہ کر چکے ہیں. لندن میں اس طرح کے تاریخ دن آئے تھے 4-5 دن کوئی 60s کی دہائی میں، اور وہاں پہ زندگی عذاب ہو گئی تھی. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی تھیں، ایکسیڈنٹس ہوئے تھے. انہوں نے جناب پھر قابو پایا، بہت سارے میئرز لیے گئے، حکومتوں نے آ کے قانون سازی کی اور اس کے بعد اب مسئلہ حل ہو چکا ہے. بیجنگ میں بھی یہی ہے، ادھر بھی زندگی بہت خراب ہو چکی تھی، سانس لینا محال ہو چکا تھا. پھر انہوں نے اس طرح کے میئرز لیے. یہ لانگ ٹرم 3-4 سال کے میئرز ہوں گے جو حکومتوں کو بڑی سنجیدگی سے لینے ہوں گے. عوام کو اویئرنیس دینی ہوگی. عوام تو اب اویئر ہو ہی گئے ہوں گے بھائی، آپ لوگ نہیں اویئر ہوئے جو لاہور میں رہتے ہیں، پورے پنجاب میں، ملتان میں، پنڈی میں، اب اسلام آباد میں بھی. تو بھائی یہ ایک آفت ہے، یہ بلا ہے، اس سے بچنا ہے. اور وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ گرمیوں میں بھی یہ چیزیں نکلتی ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کراچی میں کیوں نہیں ہوتی، تو وجہ یہ ہے کہ ایمیشنز کراچی میں بھی ہوتی ہے، لیکن ایک تو فصلیں نہیں جلتی، دوسرا کراچی میں ہوا بہت تیز چلتی ہے، ہیومیڈیٹی ہوتی ہے، اور وہ جو ہوا کا اوپر جانا ہے وہ نہیں رکتا. جبکہ سردیوں میں لاہور وغیرہ کے شہروں میں سائنٹسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک اسموک کی لیئر بن جاتی ہے اور یہ اوپر نہیں جا سکتی، کیونکہ اوپر ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اور وزن والے بادل ہوتے ہیں تو جو اس کو اوپر نہیں اٹھنے دیتے. یہ سردیوں میں خاص طور پہ ہوتا ہے، گرمیوں میں یہ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے لانگ ٹرم میئر لینے پڑیں گے. لیکن یہ زندگی واقعی میں عذاب کر رہی ہے. اس کے لیے بلاول صاحب کی طرح مذاق نہیں کرنا اور شادی پہ پابندی نہیں لگانی، بلکہ لانگ ٹرم میں منصوبہ کرنا پڑے گا. ادروائز ہم سب کی زندگی متاثر ہو رہی ہے. اس کا کوئی حل نہیں ہوگا اور علاج کوئی نکلے گا نہیں.
اب آتے ہیں جی آج کی تیسری خبر کی طرف، اور تیسری خبر یہ ہے کہ پشاور پولیس لائنز دھماکہ جو کہ 30 جنوری 2023 میں ہوا تھا، اور جس میں بڑی تعداد میں ہلاکتیں، کو 85 پولیس اہلکار اور 101 ٹوٹل شہادتیں ہوئی تھیں، اس واقعے کے آج خودکش جو بمبار ہے اس کو سہولت کاری کرنے والے بندے کو پکڑ لیا گیا ہے۔ اس کا نام تھا کانسٹیبل محمد ولی عرف عمر۔ جو کانسٹیبل محمد ولی ہے وہ پولیس کا کانسٹیبل تھا، 2019 میں بھرتی ہوا پولیس میں، 2021 میں جناب اس نے جا کر جماعت الاحرار میں شمولیت اختیار کی، کوئی فیس بک پوسٹوں کے ذریعے کہ مذہبی تشدد پسند جماعت میں شامل ہوا، پھر اس کے بعد اس نے جناب افغانستان بھی گیا، پھر اس کے بعد مختلف دہشت گردانہ کارروائیوں میں، کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث رہا، کبھی ادھر کسی کو بندوق دے دی، کبھی کسی کو کیا بارود دے دیا، پھر جناب اس نے اس واقعے میں بھی سہولت کاری کی اور ملزم کو ادھر تک لے کے آیا، اور جس نے پھر وہ دھماکہ کیا جس میں اتنی زیادہ بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں۔ اور پولیس نے آج پریس کانفرنس کی، آئی جی پولیس جو ہیں کے پی کے، انہوں نے اور اس میں بتایا کہ جی یہ پولیس سے چھٹی لے کے جو کانسٹیبل محمد ولی ہے محکمہ سے چھٹی لے کے افغانستان گیا تھا اور جماعت الاحرار کے کمانڈروں سے ملاقات کی تھی۔ جنوری 2023 میں ملزم کانسٹیبل نے پولیس لائنز کا نقشہ اور تصویریں ٹیلی گرام پہ افغانستان بھیجیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس نے کتنی رقم کے عوض یہ سارا کچھ کیا جناب۔ اس نے جو خودکش دھماکے کی اطلاع ٹیلی گرام پہ دی تو اس کو 2 لاکھ روپے واپس ملے، تو 2 لاکھ روپے کے لیے آپ نے 100 جانیں ضائع کر دیں۔ کس قسم کی سوسائٹی ہو گئی ہے اور کس قسم کی برین واشنگ ہوئی ہے۔ آئی جی نے بتایا کہ جو گرفتار ملزم ہے اس نے 2020 میں ایک پادری کو ٹارگٹ کیا اور وارسک روڈ پر پولیس دھماکوں کی سہولت کاری بھی کی تھی۔ فروری 2024 میں ملزم نے سیف اللہ نامی ملزم کو پستول فراہم کیا جس نے ایک مذہبی اقلیت کے ایک شخص کو قتل کیا۔ آئی جی پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کانسٹیبل محمد ولی کے روابط پنجاب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اس نے مارچ میں 2024 میں ملزم کانسٹیبل نے فیضان بٹ کو پستول دیا جس سے دہشت گرد نے لاہور میں 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا۔ تو یہ دیکھیں اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اور پولیس اہلکار جو ہے اس نے اپنے ہی پولیس اہلکاروں کی جان لی اتنی بڑی تعداد میں، اور وہ آج گرفتار ہو گیا ہے۔ تو یہ دہشت گردی کا جو ناصور ہے اس میں برین واشنگ بھی بہت ہوتی ہے، اور کہا ہے آئی جی نے کہ جی یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو برین واشنگ ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ دار ہے، اور ایکشن لینے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کو مؤثر ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہیں جو یہاں پر دہشت گردی ترویج میں ملوث ہیں۔ تو یہ تھی جی آج کا پروگرام، امید آپ کو پسند آئے گا، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔